هذا المقام ولا هنا ہاں فی حرمہ انا معافی. بڑی پیاری انہوں نے بات بتائی ہے کہ صالحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے کہ صالحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے ایک بزرگ کا سر ہے اور ایک بزرگ کے قدم ہے. اور حضرت سری سکتی حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے. ٹھیک ہے, تو اب ان کا قدم مبارک یہاں جنید بغدادی کا وہاں ہے, تو بولا اس کے اندر جا کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. تو اب ظاہر جگہ تھوڑی ہے, تو ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے یہاں پر انشاءاللہ آرام سے. کچھ لوگ بیٹھ کے یاسین شریف پڑھیں اور باری باری کچھ جا کر اپنی دعائیں مانگ کر واپس یہاں آ جائیں. پھر انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی حضرت سری سکتی کی سیرت پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. انت دعا لازم ہے جزاک اللہ انشاءاللہ. اس کو ریکارڈ کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, آج کو اچھا لائیو ہے ماشاءاللہ. اچھا ابھی ہم الحمدللہ جس مقام پر ہیں, صالحین فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر انور ہے, حضرت سری سکتی کے قدم مبارک ہیں. اس کے درمیان جو مقام ہے یہاں پر جو ہے وہ دعا کی جائے, وہ دعا مقبول ہے, قبولیت کا مقام ہے. تو انشاءاللہ ہم کچھ اسلامی بھائی وہاں جائیں گے اور وہاں آئیں گے. جی ایسے ہی ہے نا, جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک ہی بات. یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے شجرے میں بھی موجود ہے, اور یہ بزرگ وہ ہیں کہ حضرت معروف کرخی, پھر حضرت سری سکتی, پھر حضرت جنید بغدادی, یہ مشائخ غوث اعظم میں سے ہیں. اور ہم اپنے بہت خوبصورت شجرے میں شعر پڑھتے ہیں نا, بہر معروف و سری معروف دے دل خود سری, بہر معروف و سری معروف دے دل خود سری, جند حق میں جنید با صفا کے واسطے, جند حق جنید با صفا کے. آمین آمین. اس پہ ذکر ہے حضرت معروف کرخی کا, حضرت سری سکتی کا, اور حضرت جنید بغدادی کا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت, ان کی تربیت سے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت جنید بغدادی کو ایک رات میں حضرت سری سکتی نے وہ عطا فرمایا, اور جس طرح پھر ان کا یہ مقام ہے سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی کا نام جنید بن محمد بن جنید بغدادی اور کنیت ابو القاسم ہے, اور آپ کے مشہور القاب سید الطائفہ اور سلطان المحققین ہیں, اور آپ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ ہیں, اور اپنے مرید کی اپنے پیر صاحب کی برکت سے راہ تصوف کے راز ان پر آشکار ہوئے. اور ایک مرید کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ پیر صاحب کے قدموں میں آرام فرما ہے سبحان اللہ. اور پھر سبحان اللہ آپ یوں سمجھیے کہ تصوف کے شریعت کے اپنے وقت کے طریقت کے بڑے امام تھے, اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنا سر آپ کے آگے خم کیا اور اپنا سردار آپ کو تسلیم کیا. اور سبحان اللہ آپ کے حسن اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اپنے سے کم درجے کے ساتھ بھی آپ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. آپ غریب پرور تھے, مساکین اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے, اور سبحان اللہ غریب کو مدد کے لیے آتا تو مدد کرنا اپنا اولین فرض جانتے تھے. حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے جن کی طرف آپ زیادہ توجہ فرماتے تھے. کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی, اور آپ کو یہ بات جب پتا چلی تو آپ نے کہا کہ میرا یہ مرید ادب و عقل میں تم سب سے فائق و بلند ہے, اسی لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں, جس کا ثبوت میں تمہیں بھی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون سی اس پہ خوبی ہے. پھر آپ نے ہر ایک مرید کو ایک چھری مرحمت فرمائی, ارشاد فرمایا ایسی جگہ ان مرغیوں کو ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. سبھی مرید چلے گئے, پوشیدہ جگہوں پر چھپ کر مرغی ذبح کی اور واپس لے آئے, مگر مرید زندہ مرغی واپس نہیں آیا. آپ نے پوچھا تم نے کیوں مرغی نہیں کاٹی؟
تو وہ کہتا ہے حضور میں جہاں گیا قدرت الہی کو موجود پایا، اللہ کو دیکھنے والا پایا، مجبوراً واپس لے آیا ہوں۔ اس جواب کے بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ مرید کتنا با ابل ہے، خاص وصف ہے اس کے اندر، اور کتنا با ادب ہے۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نے کل واقعہ میں نے سنایا تھا، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ گئے تھے، اور جب وہ بیمار ہوئے جنید بغدادی وہاں گئے تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا مرض جو حضرت ابو الحسن نوری کا لے لو، اور سب نے گویا دعا کی تو حضرت ابو الحسن نوری جو تھے وہ صحت یاب ہو گئے۔ آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ بیان کے دوران ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا آپ کے بیان میں حاضر ہوا۔ جنید بغدادی نے اس نے حضرت جنید بغدادی سے حدیث کی وضاحت چاہی کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست سے بچتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کرامت سے گرویدہ ہو کر وہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت جنید بغدادی نے فراست یوں ظاہر فرمائی کہ کشف سے جان لیا کہ مسلمانوں کے دیش میں آنے والا یہ شخص غیر مسلم ہے، اور اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح اس شخص کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مومن واقعی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے پہچان لیا آیا تو مسلمانوں کے دیش میں ہے، حدیث کا مطلب پوچھ رہا ہے مگر مسلمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 910 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان بزرگوں کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ لائیو ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم جو ہمیں رب العالمین عبادتوں کا ذوق نصیب کرے، جس مبارک سفر پر آئے ہیں اللہ یہ سفر ہماری زندگی میں بہتری کا سبب بنا دے، ہماری زندگی میں نیکیوں کا سبب بنا دے۔ آنے سے پہلے جیسے تھے اے اللہ واپس لوٹنے کے بعد اس سے بدل کر جائیں، نیک اور مخلص بن کر جائیں، دین کے خدمتگار بن کر جائیں۔ اے اللہ مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے پروردگار، اے مالک کریم، جن بزرگوں کا دیدار مزار شریف کا دیدار عطا کیا، ہمیں جنت میں بھی ان کا دیدار نصیب فرما، جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، ہمارے وطن میں آزاد کشمیر میں بھی بڑی مشکلیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ادھر بھی آسانی فرما دے۔ اے اللہ سیلاب زدگان کی بھی غیب سے مدد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قال رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل العمل النية الصادقة، فقبل كل عمل ينبغي لنا أن نتعود على النوايا الحسنة، وقد ورد النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة. واعلموا أن للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضيلة عظيمة من هذه الفضائل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا في هذه الأعمال المباركة عن أحد الأقسام الريادية من مركز الدعوة الإسلامية، ذلك المركز الذي يضم أكثر من 80 قسما رئيسية يسهم كل منها في بناء الشخصية الإسلامية ونشر العلم والسعي الدؤوب لإصلاح النفس بالمجتهد. نعم أيها المحبون المشتاقون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فكما أن مركز الدعوة الإسلامية يهتم بتربية العقول والقلوب، لم يغفل عن نسب الأمة الجليل ولا عن آلام الإنسان المكروه. ومن أبرز المجالات التي أبلى فيها المركز بلاء حسنا وترك أثر لا يوصف مجال الإغاثة والدعم الإنساني. أحبتي الكرام، لم يكن المركز أفضل في وقت من الأوقات غائبا عن آلام الأمة ولا عن أنين المحزونين، بل كان بفضل الله تعالى في بديعة المبادرين ومن هنا أنشئ قسم خاص عرف به مؤسسة فيضان العالمية للإغاثة الإنسانية FGRF، وهي مؤسسة خيرية لا تفرق بين لون أو جنس، بل تتحرك بنبض من الرحمة وبذل العطاء حيثما وجب الأمر وكيفما كان. وفي جائحة الكورونا أقامت المؤسسة مخيمات للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا، ووزعت الطرود الغذائية وكتبت الدواء والغطاء والإعانة حسب قدراتها. وفي زلازل تركيا وباكستان كانت لمؤسسة الفيضان العالمية بسمات فاعلة وحملات إغاثية عاجلة لتفريج الكربات ومساعدة المتضررين، ومدت يد العون حيث الحاجة أشد، وما تزال جهودها الإغاثية متواصلة في هذا العام للمتضررين من الفيضانات في باكستان من أجل تخفيف المحن وتطوير الجلاء وإحياء الأمل في القلوب. ومن ميادين العطاء المتمدة لمؤسسة الفيضان العالمية حملات غرس الأشجار حول العالم لتكون رئة خضرا للأرض، وحملات توزيع السلام الغذائية في موزمبيق والفلبين والجنديز وإدلب وسريلانكا وملاوي، كما أطلقت حملات لتوزيع الوجبات الساخنة على النازحين وتقديم الطرود الغذائية في جزيرة الكوباني تنزانيا. ولم تغب عن مواسم البر إذ وزعت لحوم الأضاحي في مناطق الزلازل ورعت الأطفال الأيتام ومن الاحتياجات الخاصة في سوريا وغير ذلك من المبادرات التي تترجم رسالة الرحمة في محنة فلسطين وخصوصا في غزة الجريحة، حيث كانت محنة غزة جرعا غائلا في قلب الأمة وميدان اختلال للمروءة، فساعدت بصدق الانتماء الإسلامي. ولم يتأخر مركز الدعوة الإسلامية أن تلبي المراكز الدعوية التي تحركت بعاطفة صادقة وعمل إغاثي فعال تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة للمستضعفين في أرض الإسراء والمعراج. فأطلق المركز حملات إغاثية عاجلة تنوعت جهودها لتلبي مختلف الاحتياجات، وشملت جمع التبرعات المالية لدعم العمل الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر المتضررة، وخاصة تقديم كلب الحليب والملابس الشرقية للأطفال الصغار مع
الخيام للأسر المتضررة وتقديم المساعدات الطيبة حيث تم بحمد الله البكاء مع السفير الفلسطيني في مصر لتنسيق نقل الجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات كبرى يصبر علاجهم هناك مع أهاليهم إلى باكستان، وإنشاء مساجد مؤقتة إذ أنجز مشروع بناء أكثر من 90 بيتا لإيواء أيتام غزة على حدود السورية، وتنفيذ مشروع سوريا الماء لتأمين المياه النظيفة، وتوزيع الإعانات المالية على المستحقين، وإطلاق قوافل الدعم النفسي والروح الأمر للمنسقات المختلفة. وما زال المسؤولون عن المركز بفضل الله يسعون بنهوض مباركة لذكاء الحكومات الإسلامية والارتجال إلى التجار والأمراء من أجل تحقيق الضرائب وبذل الدعم الجاد من أهل غزة المحاصرة وفك كربهم وتخفيف معاناتهم. هذه يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحة يسيرة ونبذة مختصرة عن بعد ما تقدمه مؤسسة الفيضان العالمية للإغاثات الإنسانية من خدمات جليلة ومشاريع عائلة تسعى من خلالها إلى مواصلة المستضعفين ورفع المعاناة عن المحتاجين وبث روح الأمل في نفوس المنكوبين في شتى بقاع الأرض. والعجب كل العجب بأن كل هذه الأعمال الجبارة والمشاريع العظيمة التي تقام حول العالم إنما هي قائمة بعد توفيق الله ومعونته على دعم المسلمين وجهود المحبين وقضاء أهل الغيرة والإيمان أمثالهم. فليكن لك أيها المؤمنون الغيور سهم في هذا البر وبسط في هذه القافلة المباركة. إن لم تستطيع بالمال فبالدعاء، وإن لم تقدر بالعمل فبالتشجيع والنشر والدعاية، فالدال على الخير كفاعله والله يحب المتصدقين. اللهم بارك في هذا المركز المبارك وادفع به الأمة وأجر على أيدي القائمين عليه الخير والرحمة، واجعلنا جميعا ممن ينصرون دينك ويرفعون رايتك ويحيون سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يا أكرم الأكرمين. وما علينا إلا البلاغ المبين. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإسلامية باسم مؤسسة حياة المدينة، وما شاء الله قد دعا المركز الدعوة الإسلامية مشغولين في مساعدة الأمة منهم عبد الماجد واحتشام ومخلوف عمر